الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواہ الامام البخاری فی صحیح۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس مقصد سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی علم حاصل کرے۔ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان بغیر دینی علم حاصل کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے، اور وہیں پر علم کے حصول کے راستے میں جانے والا شخص اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کہیں پر بھی کسی بھی راستے پر چلے علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی گھر سے مسجد آتا ہے، کوئی مسجد سے کسی اور جگہ جاتا ہے، کسی عالم سے ملاقات کرتا ہے، کسی مفتی سے سوال کرتا ہے، دینی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرماتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ یہ اسی حساب سے آسان ہوگا جب کہ انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسے بندوں کو منتخب فرمایا ہے جو خاص طور پر دینی علم میں ایک اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، قوم کے درمیان میں رہنما اور رہبری کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ دینی علم تو تمام مسلمانوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں یا علوم کی گہرائی ایسی ہے کہ اس میں چند افراد اس مقام پر پہنچتے ہیں اور بقیہ افراد اپنے روزمرہ کی زندگی کے حساب سے مسائل حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جن کے پاس علمی مہارت ہے، علمی صلاحیت ہے، ان لوگوں کو، اور وہ افراد جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے یا جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، ان کو
ان دونوں کو آپس میں مل کر رہنے کی تلقین کی ہے، اور ہمیشہ ان سے خطاب کیا ہے کہ زندگی میں جب جب بھی تمہیں ضرورت پڑے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیشہ اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک زمانہ تھا جب اس دنیا میں قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ نبی تمام افراد کے لیے مصدر اور مرجع کی حیثیت ہوا کرتا تھا۔ ہر انسان اپنے زندگی کے مسائل کے لیے ان کی جانب رجوع کرتا تھا، لیکن سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ اب یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اب ان کے بعد دنیا میں جو تمام انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کریں گے وہ علماء ہوں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ جس طرح سے انبیاء کا طریقہ تھا وہی طریقہ علماء کا اب ہونا چاہیے۔ علماء انبیاء کے وارثین نہ دولت میں ہیں نہ اور کسی چیز میں ہیں، یہ دین کی دعوت میں دینی علم کو حاصل کر کے اپنی قوم تک کے برابر امانت داری کے ساتھ پہنچانے کا کام یہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے جو علماء ہیں جو دینی علم حاصل کرتے ہیں اس میں مہارت انہوں نے پیدا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس علم کی گہرائی ہو، جو کتاب و سنت کا صحیح علم جانتا ہو، اس کے دلوں کے اندر خشیت، خوف، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو دیکھو کہ اس کے پاس علم ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر ایمانداری، امانت داری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو سمجھے کہ یہ معلومات کا ایک خزانہ ہے، ایک جگہ ہے، معلومات کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن اس کے پاس اس کے جو علم ہے اس کے علم کا اثر اس کی زندگی پر نہیں ہوا۔ سب سے پہلے علم کا اثر انسان کی اپنی شخصیت پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی وضاحت فرما دی۔ تو اس اعتبار سے عوام کو، جو قوم کے افراد ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر لوگ الگ الگ میدانوں میں کام کرتے ہیں، تجارتی اعتبار سے ان کے الگ الگ میدان ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی اصلاح رہنمائی کی ذمہ داری علماء کرام کی ہوتی ہے۔ تو ان سب سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیشہ آپ کو اپنے علماء سے رابطہ رکھنا ہے، ہمیشہ علماء سے علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنی بیٹے سے کہا تھا یا بنی جالس العلماء، اے میرے بچے علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، جالس العلماء، اے میرے بچے علماء کے ساتھ بیٹھو، وزاحمہم برکبتیک، اور دو زانو ہو کر یعنی گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے عزت کے ساتھ ایسے بیٹھو جیسا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھتا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیٹھو۔ فإن اللہ تعالی لیحیی القلوب بنور الحکمت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو زندگی دیتا ہے حکمت کے نور سے، کما انہ یحیی الارض المیتۃ بوابل السماء، جیسا کہ مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے آسمان سے برسنے والے بارش کے ذریعے۔ تو جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور مردہ زمین جہاں پر کوئی کھیتی نہیں تھی، پودا نہیں تھا، پھول اور پھل نہیں تھے، چند دنوں کے بعد آہستہ آہستہ زمین کے اندر سے پودے نکلنے لگتے ہیں، لہلہانے لگتے ہیں، پھر ساری دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے علماء کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
یہ دونوں عظیم صحابہ ہیں اور اہل علم میں بڑے اہل علم میں شمار ہوتے ہیں صحابہ کے درمیان میں بھی. انہوں نے اس بات کی تعلیم دی کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں اہل علم کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا. علماء کا احترام بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ اپنے استاد کا اپنے عالم کا احترام نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم عطا نہیں کرے گا. علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، ورنہ معلومات کا ذخیرہ آج ہمارے کمپیوٹر میں، میموری میں، انٹرنیٹ میں بہت ہیں اور لوگوں کے پاس ذہانت، صلاحیت، حافظہ بہت اچھا ہے. کوئی بھی چیز انہیں آپ دے دیجئے وہ یاد کر لے جاتے ہیں. یاد کر لینا اور اپنے علم کو جمع کر لینا، معلومات کو جمع کر لینا، یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے کہ جس سے انسان خاکسار بنے. علم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر ادب آئے. علم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر سچائی، امانت داری آئے. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ علماء کے سامنے اتنی ہی خاکساری اور عزت اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی سواری کر رہے تھے، سواری پر جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلنے لگتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، چچیرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو آپ میری سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہو. آپ کا مقام، آپ نبی کے گھرانے کے فرد ہو، آپ آل بیت میں سے ہو، آپ خود بھی اپنی جگہ پر ایک بڑے عالم ہو، آپ میری سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہو. یہ کام تو ایک نوکر، ایک غلام کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ. یا مالک سواری پر بیٹھا ہوتا ہے اور غلام اس کی لگام پکڑ کر چلتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اپنے علماء کی ایسی ہی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عاجزی، یہ انکساری، ایک مالک سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور نوکر اس کی سواری لے کر سواری کی لگام پکڑ کر چل رہا ہے. یہ جو منظر دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مالک کی عزت ہو رہی ہے اور یہ آدمی اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ایسے ہی میں آپ کا طالب علم ہوں، آپ ہمارے استاد ہیں، یہ محسوس ہو کہ طالب علم ایسے ہی اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں. جب ہم اپنے علماء کی عزت کریں گے، علماء کا احترام کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے گا. اور علماء سے محبت کرنا، علم سے محبت کرنا، علماء کی قدر کرنا، علماء کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ آپ کی دنیا و آخرت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہم سب کی دنیا و آخرت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایھا الناس اطلبوا العلم، لوگو علم حاصل کرو، لوگو علم حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَطْلُبُوهُ فَحِبُّوا أَهْلَهُ، اگر علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، دنیا میں الگ الگ کاروبار میں مصروف ہو، تو کم سے کم علماء سے محبت کرنا سیکھو، علماء سے محبت کرتے رہو. فَإِن لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تُبْغِضُوهُمْ، اور اگر تم ان سے محبت نہیں کر سکتے، اتنا تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو کم سے کم فَلَا تُبْغِضُوهُمْ، کبھی ان سے بغض نہ رکھنا. فَلَا تُبْغِضُوهُمْ، کبھی ان سے بغض نہ رکھنا. علماء سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی اور ان سے بغض اور نفرت کرنے سے منع کیا گیا. ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے بارے میں زبان درازی، علماء کی گستاخیاں، علماء کے خلاف بری باتیں بولنا، علماء کی توہین کرنا، علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، لحوم العلماء مسمومۃ. وہ کہتے ہیں علماء کا خون زہر آلود ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. یعنی جو شخص ان کا گوشت کھائے گا، یعنی جو ان کی برائی کرے گا، مطلب یہ کہ اس کے جسم کے اندر وہ زہر سرایت کر جائے گا. جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، جو علماء کی توہین کرتا ہے، جو ان کے خلاف بد زبانی کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل اور جسم سے بیمار کر کے رکھ دیتا ہے، وہ انسان اپاہج ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور علماء کا جو مقام بیان فرمایا ہے، علم اور علماء کا جو مقام بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ یہ علم ہے اور یہ صاحب علم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ لوگ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے انہیں دنیا و آخرت کے صحیح راستے میں چلانے کا راستہ بتاتے ہیں، یہ جنت کا راستہ سکھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہچان بتاتے ہیں۔ اگر علماء کے ذریعے ہم رابطہ نہ کریں، علماء سے ربط نہ کریں، علماء سے محبت نہ کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ علماء کے علاوہ ادھر ادھر کے لوگوں کے درمیان بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے ہی ختم نہیں کر دیتا ہے، ولیکن يقبضه بقبض العلماء، ولیکن يقبضه بقبض العلماء، علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آج بھی لوگوں کے پاس سوال ہے کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہیں لیکن علم بہت ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ لائبریریاں ہیں، ہمارے پاس یہ لائبریریاں، یہ کتابیں ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو وہاں مل جائے گا، آپ سرچ کرتے رہیے، آپ کو ساری چیزیں ملتی رہ جائے گی۔ علم تو بہت ہے، علم تو بہت ہے۔ نبی نے فرمایا اس کو علم نہیں کہتے ہیں، یہ علم نہیں ہوتا ہے، علم علماء سے ہوتا ہے، علم کتابوں سے نہیں، علم کمپیوٹر انٹرنیٹ سے نہیں، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، جب آپ کے درمیان سے علماء ختم ہو جائیں گے، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل سردار فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتوے دیتے رہیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کے سینے میں ہے، اصل علم وہ ہے جو انسان کے سینے میں ہے، اور یہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے، جو علماء یہ علم حاصل کرتے ہیں، انسان کے سینے میں جو علم ہے وہی اصل علم ہے۔ کتابوں کے ذریعے کوئی انسان جاہل ہو اور صرف کتابوں پر اس کا اعتماد ہو، کمپیوٹر پر اعتماد ہو، وہ کبھی بھی صحیح علم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ اور ایسے بہت سے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کئی نوجوان قسم کے لوگ، کئی ڈاکٹرز ہیں، کئی انجینئرز ہیں، کئی فلاں اور فلاں ہیں، ایسے لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ راستے میں نکل کر کسی جگہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ بولنے سے لوگوں سے ہمیں واہواہی ملتی ہے، لوگوں سے ہمیں دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ لوگوں نے یہ میدان شروع کر دیا، ان کا راستہ کچھ اور تھا، انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو اس راستے میں صرف ان کو دولت ہی دولت نظر آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت کے پیچھے پڑنے لگے اور جہاں جس طرح سے موقع ملا اس طرح کے فتوے دینے لگے۔ ساتھ میں کیسے علماء سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے؟ کیا کوئی بھی عالم جس کو عالم کہا جائے، کیا اس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی خاص ایسے قسم کے افراد ہیں کہ جن کی ہم پہچان کر سکیں، جنہیں ہم جان سکیں کہ ہاں فلاں علم سے، فلاں عالم سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امت میں فرقے بہت ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، الا واحدہ۔ صحابہ نے پوچھا تب جنت میں جانے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا اس میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، آپ نے کام بتایا۔
کہا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہی فرقہ، یہی جماعت، یہی افراد جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو پیشوا بنائیں، جو صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنا لے، جو ان کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کا دعویٰ کرنے لگے کہ فلاں کی تقلید کرو، فلاں کو مان لو، انہی کا دامن پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ نبی کا تذکرہ، نہ صحابہ کا تذکرہ، نہ ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، نہ صحابہ کا راستہ، نہ نبی کا راستہ، ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے لوگوں کے راستوں پر عمل کرنے والے، نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس اسی راستے پر چلنے والے لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور انہی لوگوں سے، اس طرح کے جو علم رکھنے والے ہیں، جو میری حدیثیں اور صحابہ کا راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، انہی سے آپ علم حاصل کرو۔ ایسے ہی لوگوں سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ کتاب و سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آئندہ سال میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اپنے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی جو شخص اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کی حدیثوں کا علم حاصل کرتا ہے، صحابہ کے اقوال اور صحابہ کی زندگی پر چلتا ہے، ایسے ہی علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، ایسے ہی علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو نبی اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جن کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، جن کے جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، بھلا کیا یقین ہے کہ ان کے راستے پر جانے کے بعد ہم کس راستے پر چلنے والے ہیں؟ نبی کی ضمانت اللہ نے لی ہے کیونکہ نبی سید المرسلین ہے، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اس طرح سے جو علماء کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے علماء سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر غلط علم حاصل کرنے کا نقصان اور غلط علماء کے ساتھ رابطے میں رہنے کا نقصان، اور ایسی عوام، ایسی قوم جو علماء کو حق بولنے سے روکتی ہیں، ان کی زندگی کا نقصان۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے اس ملک کے اندر ایک زمانہ تھا، ابھی ہم نے 15 اگست منایا ہے، آزادی کا دن، ہم نے آزادی کے دن میں ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے ایک تاریخ اس کے اندر بتائی ہوگی۔ ایک دور تھا جب یہاں مسلمان حکومت کیا کرتے تھے، وہ چلے گئے، پھر انگریز آئے، انگریز نے آ کے لوگوں کو غلام بنا لیا، پھر ہم سب نے مل کر، ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے بڑوں نے اور اس ملک کے باشندوں نے، سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کیا۔ تو وہاں پر ایک تاریخ کا خاص طور پر ذکر آیا ہوگا کہ فلاں فلاں اس ملک میں حکومت کیا کرتے تھے، وہ مغل تھے، وہ حکومت کرتے تھے، وہ تغلق تھے، وہ حکومت کرتے تھے، وہ سید خاندان تھے، وہ حکومت کیا کرتے تھے، وہ خلجی خاندان تھے، وہ حکومت کرتے تھے، وہ سوری خاندان تھے، وہ حکومت کرتے تھے، وہ غزنوی خاندان تھے، وہ حکومت کرتے تھے، وہ غوری خاندان تھے، وہ حکومت کرتے تھے۔ ان حکومتوں کی تاریخ اگر آپ غور کریں، ابھی آزادی کو آپ 77 سال مکمل ہو گئے، 78 سال کی یہ آزادی کا دن ہم نے منایا ہے۔ 78 سال کے اندر آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر کیسی تبدیلی آئی۔
مسلمانوں کی علامتیں، مسلمانوں کی نشانیاں، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا شعار، ان سب کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنی حد تک کہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کی معیشت کو برباد کر دیا گیا۔ 78 سال، 100 سال بھی مکمل ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال سے زیادہ کا موقع اس زمین پر دیا تھا۔ سب سے پہلے جب 93 ہجری میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ پر حکومت کی تھی، سندھ جو پہلے ہندوستان کا حصہ تھا، سندھ ہے، ملتان ہے، اس علاقے میں 300 سال تک عربوں نے ہندوستان میں حکومت کیا ہے، 300 سال تک۔ اس کے بعد پھر غزنوی خاندان سے لے کر یہ مغل خاندان تک، ان کو اگر جوڑا جائے تو تقریباً 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ 800 سال، وہ 300 سال، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، تقریباً 1144 سال۔ اگر ہم یہ 100 سال کے حساب سے سوچنے لگ جائیں تو کتنا لمبا عرصہ ہوگا۔ 78 سال کا عرصہ دیکھیے، جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ 1150 سال مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟ آج جب بھی ہم باہر جاتے ہیں اور وہ تاریخی مقامات نظر آتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں، یہ فنا اکبر کی درگاہ، یہ بابر کی درگاہ، یہ ہمایوں کا مقبرہ، یہ فنا کا تاج محل، یہ فنا کا یہ، ان کو روندتے ہوئے وہ چلتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان بادشاہوں کا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اپنی زبان سے ان بادشاہوں کا نام باہر نہیں لے سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم ان کو چاہتے ہیں، تو ہمیں ذلت محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہمارا اورنگزیب سے تعلق نہیں، ہمارا تغلق سے تعلق نہیں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ان سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہ وہ ذلت ہیں۔ 1150 سال کی حکومت کے بعد آپ اگر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مسلمانوں کے کیپٹلز ہیں، آپ کا گلبرگہ ہے، بیجاپور ہے، حیدرآباد ہے، دلی ہے، لکھنؤ ہے، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے تخت ہوا کرتے تھے، جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، جہاں وزراء ہوتے تھے، بادشاہ کے اطراف میں جہاں علماء ہوتے تھے، وہ پورے کے پورے علاقے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ وہی شہر سب سے زیادہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں جس جگہ پر بادشاہوں کا اپنا تخت ہوتا تھا، جس جگہ پر ملک کے سب سے بڑے علماء ان کے اطراف میں ہوا کرتے تھے، وہی جگہ پر سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان حکمران ہو، ایک کافر تو وہ کافر جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، ان کے بتوں کی عبادتوں میں اضافہ ہو یا کمی ہو، اس سے تو ہمیں مطلب نہیں۔ کم سے کم مسلمان تو مسلمان ہونا چاہیے تھا، مسلمان تو کم سے کم مسلمانوں کی سلطنت میں مسلمان باقی رہنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کی سلطنت میں مسلمان مشرک بن کر رہ گیا۔ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے شرک کے اڈے نظر آتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کی سلطنت میں بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں ہماری حکومت ہو، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کائنات میں رب کی حکومت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس مسلمان کو حاکم رکھے گا؟ 100 سال ہو، 1000 سال ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اکھاڑ کے پھینکے گا کہ ساری زندگی بعد میں ان کا نام ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب کا بھی حال دیکھیے، اس سے پہلے کے ان کے بعد کے حالات دیکھیے۔ اورنگزیب کے والد نے تاج محل نام کی ایک درگاہ بنا دی اپنی بیوی کے نام سے۔ اورنگزیب کے بیٹے نے بیوی کے مقبرے کے نام سے اورنگ آباد کے اندر بیوی کے مقبرے کے نام سے اپنی ماں کی درگاہ بنا دی۔ بادشاہ ہیں، اگر باپ خراب تھا تو کم سے کم بیٹا تو توحید پرست ہونا چاہیے تھا۔ بیٹا یا کم سے کم جس کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال تک حکومت عطا فرمائی تھی، ایک آدمی 50 سال تک حکومت کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان سے شرک ختم نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ جب یہ علماء، یہ بادشاہ، یہ وزراء
زندگی میں جو اچھے علماء سے نہیں ملتے ہیں تب ان کی زندگیاں اور ان کی قوم کی زندگیاں سب برباد ہوتی ہیں. یہ ساری زندگی شرک پر رہے. ان کے باپ جب بھی مرتے تھے بڑی درگاہیں بنا کے مرتے تھے، بیٹے پیدا ہوتے تھے اپنی زندگی میں درگاہیں بناتے تھے. اور جن بادشاہوں کو دیکھو، یہ بادشاہوں سے کون سے علماء ملتے تھے؟ کن علماء سے ان کے رابطے تھے؟ صوفی علماء سے، شیعہ علماء سے، ایسے علماء جو انتہائی بدعت و خرافات میں مبتلا تھے، ایسے علماء سے ان کے روابط ہوا کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، لہذا یہ دین تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کر حاصل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم، یہ علماء جن کو آپ اطراف میں رکھتے ہو، کہیں یہی آپ کو برباد کر کے نہ چلے جائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ کو یاد کیجئے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے. یہ علماء اپنے اپنے زمانے میں بڑے علماء ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے امام ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے زمانے کے جو مسلم بادشاہ ہوتے تھے وہ مسلم بادشاہ یہ حق پرست اماموں کو اپنے قریب کرنے کے بجائے بدعتی صوفی اور شیعہ علماء کو اپنے دربار میں بٹھاتے تھے. قاضی القضات انہیں بناتے تھے، مفتی انہیں بنایا کرتے تھے، نکاح کے ذمہ دار ان کو بنایا کرتے تھے. دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کے ذمہ دار وہ بدعتی اور شیعہ علماء کو بنایا کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ مکمل طور پر صوفی اور شیعہ ہو گئے، ان کی رعایا صوفیت اور شیعیت کے اندر زندگی گزارتی چلے گئی. اور ایک عالم دین کو آپ یاد کیجئے جن کا نام تھا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جس امام کا نام یہاں پر لوگ بڑی ذلت کے ساتھ لیتے ہیں، تحقیر کے ساتھ لیتے ہیں، ہم مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے ایسے امام پر. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو عینہ سے نکلے دیہیا پہنچے، توحید کی دعوت دینے والے عالم دین، توحید کی دعوت دینے والے عالم دین. دریا کے اندر جب محمد بن سعود رحمہ اللہ، جن کے نام سے آل سعود ہیں، جو دریا کے امیر تھے، وہاں کے بادشاہ تھے، وہاں کے وزیر تھے، وہاں کے حاکم تھے، وہی سب کچھ تھے. ایک قبیلہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کے وہ حاکم ہوا کرتے تھے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب دریا شہر کے اندر پہنچے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں باہر کے دوسرے عینہ گاؤں سے ایک عالم دین آئے ہیں. محمد بن سعود جو وہاں کے امیر تھے، وہاں کے حاکم تھے، ان تک بات پہنچائی گئی. انہوں نے کہا کون عالم ہے؟ کہا فلاں ہیں. کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ وہاں سے اس لیے نکالا گیا، عینہ شہر میں جو حاکم ہیں، وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کا طواف کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی درگاہ بنائی گئی ہے، مسلمان اس کا طواف کرتے تھے. اور اسی جگہ ایک بڑا درخت ہوتا تھا، پرانا درخت، جس کو فحل الفحول کہا جاتا تھا، سانڈوں کا سانڈ. اور جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تھے، مسلمان عورتوں کو، وہاں کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کافر نہیں تھا، پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا. وہ مسلم عورتیں وہ درخت کے سامنے جاتے، اس کی ٹہنی پکڑ کر بیٹھتے تھے، یہ سمجھتے تھے یہ سانڈوں کا سانڈ ہے، یہ ہمیں بچہ دے گا. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، شرک سے لوگوں کو ڈرایا، توحید کی دعوت دی. آپ کو اولاد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، شفا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو. لوگوں نے سمجھا یہ تو ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہو گیا، یہ ہمارے بڑوں کا نافرمان ہو گیا، یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بزرگوں سے دور کرنا چاہتا ہے. مسلمان اللہ کو نہیں مانتا تھا، مسلمان بزرگوں کو مانتا تھا. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی توحید کی دعوت دو، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ اماموں کے خلاف ہیں، یہ ہمارے اماموں کو نہیں مانتے. اب اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اسے کہتے ہیں اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے، شفا اللہ سے مانگیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اسی بنا پر اس شہر سے نکالا گیا، بلکہ انہیں وہاں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں سے نکل کر جب دریا پہنچے ہیں، دریا میں جو وہاں کے حاکم تھے محمد بن سعود رحمہ اللہ، انہوں نے کہا
اگر کوئی عالم دین ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کام تو ہمارے نبی نے کیا تھا، یہی کام تو ہمارے نبی نے مکہ میں 13 سال تک کیا تھا۔ لوگوں سے کہا تھا لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار بار نبی ان کی تائید کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ نے ان کا استقبال کیا، ان کی عزت کی، اور جس جگہ پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قیام کیا تھا، جب کہا گیا کہ ان کو محمد بن سعود کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ اس شہر کے اندر رہنے کے لیے وہ پناہ مانگیں، تو محمد بن سعود رحمہ اللہ نے کہا تھا، جو وہاں کے امیر تھے، جو آل سعود کے بڑے جو باپ تھے، انہوں نے کہا نہیں، وہ عالم دین ہے، اسے میرے دربار میں مت بلاؤ، میں خود اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ خود ان کے پاس گئے اور انہوں نے ملاقات کی۔ یہ 1157 ہجری کی جو ملاقات تھی، 1157 ہجری میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ان کا بھی نام محمد تھا، ان کا بھی نام محمد، یہ محمد بن عبد الوہاب اور یہ محمد بن سعود جن کے نام سے آل سعود ہیں۔ یہ دونوں کی ملاقات کے بعد پھر ہم نے وہ منظر دیکھا، آج وہ سعودی عرب کا پورا علاقہ توحید پرست ہو گیا۔ ایک عالم دین کی مدد، ایک عالم دین کا ساتھ جب ایک حاکم نے دیا، ایک حاکم نے جب توحید پرست عالم کو اپنے قریب کیا، پورے ملک میں انقلاب آیا، پورے ملک کے مسلمان توحید پرست ہو گئے، پورے ملک کے مسلمان توحید پرست ہو گئے۔ اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 300 سال کا عرصہ گزرا ہے، صرف 300 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہاں 1100 سال حکومت کر کے بھی یہاں کے حکمران ایک شہر کو، جس شہر میں وہ رہا کرتے تھے، یا کم سے کم جس محلے میں ان کا تخت ہوتا تھا، اپنے اس محلے کو بھی انہوں نے شرک سے پاک نہیں کیا۔ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اچھے علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ورنہ بادشاہ بھی اگر برے علماء کی صحبت اختیار کرے گا، ان بادشاہوں کے بنائے ہوئے، ان کی زندگی میں تعمیر کردہ شرک کے اڈے کروڑوں مسلمانوں کو آج مشرک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کا گلبرگہ ہو، بیدر ہو، حیدرآباد ہو، جگہ جگہ پر، اجمیر کو دیکھیے، یہ سب درگاہیں یہ کون سے زمانے میں بنی ہیں؟ یہ کافروں کے زمانے میں نہیں، یہ مسلم بادشاہوں کے زمانے کے اندر تعمیر ہوئی ہیں۔ جب سے لے کر آج تک کتنے مسلمان وہاں جا کے شرک کر رہے ہوں، کتنی تعداد ہوگی ایسی؟ روزانہ ہزاروں کی تعداد ہے۔ جتنے لوگ شرک کرتے جائیں گے، جس نے اس کی شروعات کی ہے، جو علماء نے یہ مشورہ دیا ہے، جن بادشاہوں کی رہنمائی میں یہ کام ہوا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہا، قیامت تک ان سب کے زندگی، ان کے اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے، یہ سب کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے کہ تم مرے تو مرے، مسلمانوں کو تم نے مشرک بنا دیا، خدا کا باغی بنا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو صحیح علماء سے۔ اچھی علماء کی صحبت اگر بادشاہ بھی اپناتا ہے تو ایسی صورت میں پورے ملک کے اندر انقلاب لاتا ہے، پورے ملک کو توحید پرست بناتا ہے۔ اگر بادشاہ برے علماء کی صحبت میں رہتا ہے تو خلافت عثمانیہ کا حال دیکھیے آپ۔ خلافت عثمانیہ 650 سال، 550 سال حکومت کرنے والی حکومت، ترکی سرکار کو دیکھیے، ان کے زمانے میں مکہ اور مدینہ، وہ شہر جس شہر سے نبی نے توحید کی دعوت دی تھی، دنیا کے سب سے بڑے شرک کے اڈے مکہ اور مدینہ تھے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ مدینہ کی ہر گلی میں جہاں دیکھو وہاں درگاہ ہوا کرتی تھی، جہاں دیکھو وہاں درگاہ ہوا کرتی تھی۔ بقی قبرستان درگاہوں کا قبرستان تھا۔ مکہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ، فلاں صحابی کی درگاہ، فلاں تابعی کی درگاہ، یہ فلاں کی درگاہ، پورے مکہ کے راستوں میں درگاہیں تھی۔ ان درگاہوں پر لوگ چادریں چڑھاتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھی، مرد جمع ہوتے تھے، گانجے پیتے تھے، رات دن قوالیاں چلتی تھی۔ آج آپ جا کر ابھی آپ جائیے وہاں پر اور دیکھیے مکہ مدینہ کا حال کیسے ہے۔ نہ آپ کو ایسی قوالیاں ملے گی، نہ ایسے شرک کرنے والے لوگ ملیں گے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود رحمہ اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں اچھے عالم کی صحبت بہت ضروری ہے، ورنہ نسل در نسل آپ برباد کر کے چلے جاؤ گے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے میرے بعد میرے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ ایک اور دو نہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، جن لوگوں نے شرک کے اڈے بنائے ہیں، وہ بنانے والے چند لوگ تھے،
چند لوگ تھے، لیکن وہ بنا کر چلے گئے، اور جب سے ان کے بنانے کے بعد سے کتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں۔ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ نبی نے فرمایا جو شخص برا کام ایجاد کر کے چلا جاتا ہے، اس برائی کا گناہ تو اسے ملے گا ہی، برا کام کیا ہے گناہ ملے گا، لیکن ساتھ میں قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر چلتے رہیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو اچھا کام کر کے جائے اس اچھے کام کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، اور ساتھ میں قیامت تک جتنے لوگ وہ کام کو اپناتے جائیں گے تب تک کہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ خیر کا کام کیجئے۔ یہ اہل حدیث مسجد، یہ توحید کا مرکز، مجھے بڑی خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ کہیں پر بھی ہو توحید کی دعوت دینے والے جہاں بھی ہوں گے، جن کا چہرہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف توحید کے داعی ہیں یہ معلوم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ توحید والوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک توحید کی دعوت دینے والا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا رہے، اور یہ کام ہم سب کا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر کے اندر توحید کی دعوت کو عام کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ اطراف میں ہونے والے شرک کو ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صبح شام آپ کی نظروں کے سامنے مسلمان شرک کر رہا ہے، ایک آپ کی بہن شرک کر رہی ہے، آپ کا بچہ ہو جاتا ہے، آپ کا بزرگ انسان ہو جاتا وہ دکھائی دیتا ہے، اور ہم اگر ان کو منع نہیں کریں گے، ہم انہیں نہیں بتائیں گے، اللہ کا راستہ انہیں نہیں بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے پوچھنے والا ہے، کل قیامت میں ہم سے پوچھنے والا ہے۔ اس لیے عہد کریں، اچھے علماء کی صحبت اختیار کریں، برے علماء کی، بدعتی اور شیعہ صوفی علماء، ایسے علماء کی صحبت کبھی اختیار نہ کریں، ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ 100 سال، 1000 سال تک ہندوستان کی تاریخ میں 1000 سال تو ہو ہی رہے مسلمانوں کی سلطنت میں، ابھی اور یہ کتنے 1000 سال تک جائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کئی 1000 سال نسلوں کو آپ تباہ کر کے چلے جاؤ گے، کل قیامت میں رب کے سامنے گناہوں کا پہاڑ دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، میں نے یہ گناہ کب کیا تھا، میں نے یہ گناہ کب کیا تھا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنایا تھا، تو نے بیوی کے نام کی درگاہ بنائی، تیری درگاہ کو نسل در نسل ہزاروں سال تک وہاں کی فوج نے، وہاں کی پولیس نے، وہاں کی حکومت نے محفوظ کر لیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ کیونکہ اس کو پیسہ آ رہا تھا، اسے پیسے سے مطلب تھا، لیکن وہاں جا کر سجدہ کرنے والے، وہاں جا کر شفا مانگنے والے، وہاں اولاد مانگنے والے میرے مسلمان بندے تھے، تو انہیں مسلمانوں کو مشرک بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایسی برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں جس برائی کا اثر تا دیر باقی رہتا ہو، ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس نیک کام کا اثر تا دیر اور قیامت تک باقی رہے، ہمارے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعتی، صوفی اور شیعہ قسم کے وہ افراد جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ان سے ہمیں نفرت ہو، جو نبی کے دوست ابوبکر صدیق سے نفرت کرتے ہیں ان سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے، جو معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں ایسے علماء کی صحبت کبھی اختیار نہیں کرنی ہے، جو معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں ایسے علماء کا معاشرے کے اندر بائیکاٹ کر دو، کیونکہ جو صحابی کا نہیں ہوا وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، جو نبی کے ساتھی کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسے علماء کے فتوے حاصل کرنا، ان سے ہمیں دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف میں اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔